بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے ہماری انگلش کی بک پر، اور یہ ماڈرن انگلش ہے ہماری، اور کلاس 5 کی بک ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر 4۔ یونٹ نمبر 4 کا کیا نام ہے؟ کلیکٹنگ تھنگس۔ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ شیئر کروں گی اردو ایکسپلینیشن کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بالکل کلیئر ہو جائے۔ اوپن کرتے ہیں یونٹ نمبر 4، کلیکٹنگ تھنگس۔ اس میں سب سے پہلے ہیں ورڈس ٹو نو، یعنی ورڈ میننگ ہے۔ ایک مختلف جو مشکل الفاظ ہیں جو لیسن میں استعمال کیے گئے ہیں، ان کی جو ہے میننگس ہے ساتھ۔ آرکیولوجی، the scientific study of ancient cultures through the examination of buildings, graves, tools and other things dug up from the ground۔ آرکیولوجی کسے کہتے ہیں؟ آثار قدیمے کا مطالعہ کرنا، یعنی پرانی چیزوں کو ایکسپلور کرنا، ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ جو پرانی بلڈنگز ہیں، قبریں ہیں، اس کے اوزار ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو زمین کے اندر جو ایسی چیزیں موجود ہیں ان کو نکال کر ان کا مطالعہ کرنا، اس کو آرکیولوجی کہتے ہیں۔ باٹنسٹ، سم باڈی ود اے سائنٹیفک انٹرسٹ ان پلانٹس۔ ماہر نباتیات، یعنی جو پلانٹس کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں، پلانٹس کے متعلق بتاتے ہیں، انہیں باٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے کیبنٹ، an upright piece of furniture consisting of drawers, shelves and compartment میں خانے for storing or displaying object، یعنی فرنیچر کا ایک ایسا حصہ جہاں پر کافی ساری شیلفز ہوں، ڈراز ہوں، اور کافی سارے چھوٹے چھوٹے خانے موجود ہوں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اگلا ہے پریزرونگ، کیپنگ سم تھنگ پروٹیکٹڈ، اسٹورنگ کیئرفلی، کسی چیز کو محفوظ رکھنا بہت خیال سے۔ اب ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ Have you ever thought about making a collection of something؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ چیزوں کا ذخیرہ کریں گے، چیزوں کو جمع کریں گے؟ Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world۔ پوری دنیا میں وقت کو آسانی سے اور خوشگوار طریقے سے گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں یا بچے کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو۔ The world is so full of interesting things that quite often children, adults too, become interested in collecting۔ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دلچسپ چیزوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ What kind of things do people collect؟ کس طرح کی چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں؟ The answer to this is anything and everything۔ اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی چیز یا ساری چیزیں۔ There is no rule that says a particular kind of object must not be collected۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز جس کو ہم کلیکٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم جمع نہیں کر سکتے، یعنی ہم ہر چیز کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹیمس، شیلفز، بٹرفلائز، ہیٹس، فیدرز، لیوز، اسٹونز، میچ باکس، کورز، اینٹیکس، پلیٹس، کاسٹیومز، cards and thousands or hundreds of other things are collected by people in every corner of the world۔ پوری دنیا میں یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ جس طرح ٹکٹیں ہیں، شیلز ہیں، تتلیاں ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں کلیکٹ کی جاتی ہیں اور انہیں کلیکٹ کرنے کا شوق رکھا جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ چیز موجود ہے۔ Some people begin a collection as a hobby۔ کچھ لوگ اس چیز کو ایک مشغلے کے طور پر لیتے ہیں، چیزوں کو جمع کرنا ان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے یا پر لطف طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں بارش کے دنوں میں، یا بارش کی شام میں، یا پھر جب ہم فری ہوں، بالکل ہمارے پاس ٹائم ہو کسی چیز کو پہ اسپینڈ کرنے کے لیے۔ Quite often what starts off as a hobby۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی چیز کو مشغلے کے طور پر شروع کرتے ہیں اور past time develop into a more serious
اسٹڈی اور ایون اے پروفیشن، اور بعد میں وہی چیز ہمارا پروفیشن بن جاتا ہے، ہم اس شعبے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر a child who is interested in STEM may in adult life want to work with STEMs۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک بچے کو شوق ہے ٹکٹوں کو جمع کرنے کا، تو بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ ان ٹکٹوں پر ہی کام کرے۔ One who collect old coin may later on become interested in history and archaeology. A collector of flowers may become a botanist۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ کوائنز، پرانے سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتا ہو، وہ بعد میں جا کر آثار قدیمہ کے متعلق تفصیلی مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جو بچہ فلاورز کلیکٹ کرنے کا شوق رکھتا ہے، مختلف پھولوں پر کو جمع کرنے کا شوق رکھ رہا ہے، تو وہ بعد میں جا کر باٹنسٹ بھی بن سکتا ہے، ایک بہت اچھا۔ نیکسٹ پیراگراف، ہاؤ ڈز اے پرسن اسٹارٹ اے کلیکشن۔ ایک انسان یا ایک بندہ کس طرح سے کلیکشن جمع کرنا چیزیں شروع کرتا ہے۔ دس از ناٹ ایز ایزی کوشچن ایز اٹ سینز۔ یہ اتنا آسان سوال ہے نہیں جتنا لگتا ہے۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ وٹ یو آر ڈوئنگ ٹو کلیکٹ۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کلیکٹ کرنا، کس چیز کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ You will of course be influenced by a number of things۔ آپ بہت زیادہ چیزوں کے متعلق سوچیں گے جن چیزوں کو آپ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ In the end you will want to collect something that you are interested in۔ پھر آخر میں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ فائنلی کون سی چیز میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کلیکٹ کرنے میں، کس چیز کو سب سے زیادہ آپ سوچتے ہیں کہ جس کو کلیکٹ کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوگا اس میں۔ Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you۔ آپ کا فیصلہ اس چیز پر منحصر کرتا ہے کہ آپ نے جو چیز کلیکٹ کرنی ہے وہ آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد موجود بھی ہے یا نہیں۔ For example, it is no use collecting seashells if you live millions of miles away from sea۔ اگر ایسے انہیں مثال کیا دی ہے کہ اگر آپ جیسے سیپیاں کلیکٹ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس شوق کا کہ جب اگر آپ کسی سمندر کے قریب نہیں رہتے۔ seldom visits the seaside، یا پھر آپ کبھی کبھی جو ہے سمندر کے ساحلی ایریاز میں جاتے ہوں، کبھی کبھی، مطلب ڈیلی آپ کا آنا جانا نہ ہو سکے۔ seldom کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار۔ and no one living near the sea who might send you seashells۔ یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کی کوئی ممبر اس طرح کا فیملی کا جو سمندر کے قریب نہ رہتا ہو، تو آپ کا سی شیلز کا جو کلیکٹنگ سی شیلز کا شوق ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا۔ It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside۔ اور اس شوق کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب اگر آپ کو جیسے شوق ہو فلاورز کلیکٹ کرنے کا اور آپ روز روز گارڈن میں نہیں جا سکتے، تو اس چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایسی چیز کو کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ 4 پیراگراف بریفلی ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریمیننگ پیراگرافس ہیں وہ شیئر کروں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے گا۔ ملتی ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔